لومڑی کے بچے اور ہمارا قومی خزانہ۔ ایک لومڑی ایک چیل کی سہیلی بن گئی۔ دونوں میں اتنا پیار ہوا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا۔ ایک دن لومڑی نے چیل سے کہا، کیوں نہ ہم پاس رہ لیں؟ پیٹ کی فکر میں اکثر مجھے گھر سے غائب رہنا پڑتا ہے۔ میرے بچے گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں اور میرا دھیان بچوں کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ کیوں نہ تم یہیں کہیں پاس ہی رہو، کم از کم میرے بچوں کا تو خیال رکھو گی۔ چیل نے لومڑی کی بات سے بھی اتفاق کر لیا اور آخر کار کوشش کر کے رہائش کے لیے ایک پرانا پیڑ تلاش کیا جس کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں شگاف تھا۔ دونوں کو ایک جگہ یہی پسند آ گئی۔ لومڑی اپنے بچوں کے ساتھ شگاف کے اندر اور چیل پیڑ کے اوپر بسیرا کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد لومڑی کی غیر موجودگی میں چیل اپنے گھونسلے میں بچوں کے ساتھ بھوکی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لومڑی کا ایک بچہ اچک لیا اور گھونسلے میں جا کر خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا۔ جب لومڑی واپس آئی تو ایک بچہ اپنا غائب پایا۔ اس نے بچے کو ادھر ادھر بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ چیل بھی دکھاوے کا افسوس ہی کرتی رہی۔ دوسرے دن لومڑی جب جنگل میں پھر شکار کرنے چلی گئی، واپس آئی تو ایک اور بچہ غائب پایا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا، ایک اور بچہ غائب ہو گیا۔ چیل لومڑی کے سارے بچے کھا گئی۔ لومڑی کے ایک ایک بچے کھانے کے بعد لومڑی کو چیل پر شک جو ہوا تھا وہ پختہ یقین میں بدل گیا۔ اس کے تمام بچے چیل ہی نے کھائے مگر وہ چپ رہی۔ کوئی گلا کوئی شکوہ تک نہ کیا، ہر وقت روتی رہی اور اللہ سے فریاد کرتی رہی کہ اے اللہ مجھے اڑنے کی طاقت عطا فرما تاکہ میں اپنی اس دوست نما دشمن چیل سے اپنا انتقام لے سکوں۔ اللہ رب العزت نے لومڑی کی اس التجا کو سن لیا اور چیل پر اپنا قہر نازل کیا۔ ایک روز بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر چیل تلاش رزق میں جنگل میں اڑی چلی جا رہی تھی کہ ایک جگہ دھواں اٹھتا دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف لپکی۔ دیکھا کچھ شکاری آگ جلا کر اپنا شکار بھوننے میں مصروف ہے۔ چیل کا بھوک سے بہت برا حال تھا، بچے بھی بہت بھوکے تھے، صبر نہ کر سکی، جھپٹا مارا۔ کچھ گوشت اپنے پنجوں میں اچک کر گھونسلے میں لے گئی۔ ادھر بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ کچھ چنگاریاں بھی چپکی ہوئی تھی۔ گھونسلے میں بچھے ہوئے گھاس پھوس کے تنکوں کو آگ لگ گئی۔ گھونسلے میں جلنے سے آگ ادھر ادھر بہت پھیل گئی۔ ادھر سے تیز ہوا اور مزید چلنے لگی۔ گھونسلے کی آگ نے اتنی فرصت ہی نہ دی کہ چیل اپنا اور اپنے بچوں کا بچاؤ کر سکے، وہیں تڑپ تڑپ کر نیچے گرنے لگی۔ لومڑی نے جھٹ اپنا بدلہ لے لیا اور انہیں چبا چبا کر کھا گئی۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ لومڑی کے جو بچے ہیں یہ ہمارا قومی خزانہ تھا۔ لومڑی کے بچے اور ہمارا قومی خزانہ دونوں کی مشابہت ایک ہے، کیونکہ وہ چیل ہمارے سیاستدان ہیں جنہوں نے ہمارے قومی خزانے کو اچک اچک کے ایک ایک کر کے کھا لیا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو سوچ لو کہ تمہیں بھی پچھتانا پڑے گا، اور یہ تو ہمارا قومی خزانہ لوٹا گیا ہے، تو اس قومی خزانے کو لوٹنے والوں پر اللہ کا قہر بھی اس چیل کی طرح ضرور نازل ہوگا انشاءاللہ۔
السلام